بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سہولت کے لیے جو دن، جو ہفتے اور جو مہینے اور جو سال بنائے ہیں، ان میں خاص طور پر 12 مہینوں کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا ہے. جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں بھی 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے بڑے احترام والے مہینے بنایا. ان 4 مہینوں کی بڑی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالی کی نظروں میں ہے، جن میں ایک تو رجب کا مہینہ ہے، اور 3 مہینے مسلسل ہے جو رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں، شوال کے بعد، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے سے بہت محبت کرتے ہیں، اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے خاص انعامات کی بارش برساتے ہیں. اور محرم کے بعد دوسرا مہینہ، رمضان کے بعد دوسرا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے بندوں کی طرف رجوع کرتی ہے اور اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس وقت عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں جب کبھی بھی محرم کے مہینے کا نام آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی چیز خریدنا نہیں چاہیے، کیونکہ نحوست ہے. محرم ختم ہو جائے گا، سفر کی تیرا تیزی ہوگی، تو پھر شادی بھی کریں گے، خوشی بھی منائیں گے، اور کچھ خرید و فروخت کرنا ہے تو وہ بھی کریں گے. عام طور پر ہماری سوسائٹی میں یہ خیال بن چکا. لوگ محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ کس بنیاد پر محرم کے مہینے کے اندر خوشی کے کام کرنے کو برا سمجھتے ہیں؟ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اسی لیے لوگ شاید اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اگر یہی وجہ ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو یہ مہینہ منحوس ہو گیا.
اگر اسی بنیاد پر لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں تو پھر یہ خیال مسلمانوں کا تو نہیں ہو سکتا. یہ خیال سنی مسلمانوں کا تو نہیں ہو سکتا، شیعوں کا ہو سکتا ہے، رافضیوں کا ہو سکتا ہے. کیونکہ شیعوں نے، رافضیوں نے محرم کے مہینے کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لے کر بہت سی من گھڑت روایتوں کو امت میں انہوں نے عام کیا، اور بہت سے قصے کہانیاں نئے نئے اپنی طرف سے انہوں نے گھڑے تاکہ وہ اپنی محفلوں کو گرمایا جائے. اسی بنیاد پر ایک خاص مذہب تیار ہو گیا، رافضی مذہب، شیعی مذہب. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے جو 60 سال کا عرصہ گزرا، ان کی شہادت تو سن 61 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن حضرت حسین کی شہادت سے پہلے جو 60 سال کا عرصہ گزرا، اس میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ایک جنگ کے اندر جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک علاقے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آپ کسی کو بھیجیں. حیات الصحابہ میں، فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ آپ پڑھانے کے لیے کچھ حافظ قرآن اگر کوئی ہو، حفاظ ہو تو بھیج دیں. اللہ کے نبی نے بھیجا. جا کر انہوں نے ان حفاظ کو پکڑ کر بے رحمی سے قتل کر دیا، شہید کر دیا انہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی وہ پہلی عورت ہے جس کو اسلام کے نام پر شہید کیا گیا، اور بڑی بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا. 2 اونٹوں کو ان کے 2 پیروں سے باندھ دیا گیا، ادھر ایک اونٹ ادھر ایک اونٹ، اور درمیان میں ان کی خاص مقام پر تیر مارے گئے، اور دونوں اونٹوں کو جب دوڑایا گیا تو وہ درمیان میں سے چیرے گئی، ایک اونٹ اس طرف سے ایک اونٹ اس طرف سے. یہ حضرت سمیہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید عورت جن کو اسلام کے نام پر اتنی دردناک موت کا شکار بنایا گیا. حضرت زنیرہ ایک عورت تھی، حضرت لبینہ ایک عورت تھی، ان کے جسم کے چمڑوں کو نوچ لیا گیا. ان اللہ کے خاص بندیوں نے تڑپ تڑپ کر اللہ کے دین کے لیے اپنی شہادت کے نذرانے پیش کیے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے کون نا واقف ہے؟ جسم کے 70 سے زیادہ ٹکڑے کیے گئے، ان کے آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ناک کو کاٹ دیا گیا، ہونٹوں کو کاٹا گیا، زبان کو کاٹا گیا، ان کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، اور ان کی کھوپڑی میں دشمنوں نے شراب ڈال کر پیا مزے لینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا واقعہ ہے یہ. کتنی دردناک موت ان کو دی گئی، اور کیسی شہادت کے مقام پر یہ فائز ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، آپ نے پہلے اپنی بیٹی، دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا حضرت عثمان غنی سے نکاح کیا تھا.
حضرت رقیہ کو چیچک کی بیماری میں موت آئی، ان کے بعد آپ نے حضرت ام کلثوم اپنی تیسری بیٹی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ عثمان رو نہیں، آپ چاہتے تھے ان کو بے پناہ، اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بہت کچھ نچھاور کیا تھا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال انہوں نے لٹا دیا تھا۔ دو موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو یہ کام کرے بدلے میں اس کو جنت دوں گا، اور ان دونوں موقعوں پر حضرت عثمان غنی نے اپنے سرمایے کو استعمال کر کر وہ کام انجام دیا، اور گویا اللہ کے نبی سے 2 مرتبہ انہوں نے دنیا میں جنت خریدی۔ اللہ کے نبی نے ایک بیٹھک میں جن 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 ایسے لوگ جن کو جنت کی بشارت ملی، اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اس طریقے سے 10 صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، عمر جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، عثمان جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان کا نام وہاں بھی سامنے سامنے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی لنگی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی لنگی تھوڑا سا پنڈلی کے پاس ہٹی ہوئی تھی، اس طریقے سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام کہا فلاں۔ اللہ کے نبی نے کہا اندر آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی فلاں۔ اللہ کے نبی نے کہا اندر آ جاؤ۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی فلاں۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ پھر ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹا، آپ نے پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی عثمان۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، اور یہ کہہ کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اٹھے اور اپنے کپڑے کو ایسا آپ نے نیچے کیا، جو پنڈلی نظر آ رہی تھی آپ نے اس کو ڈھانپ لیا، اور آپ نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ یہ سارے لوگ آئے تو آپ نے کپڑے کو درست نہیں کیا، اور حضرت عثمان آ گئے تو آپ نے کپڑے کو درست کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ اس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، مدینہ مسلمانوں کا راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، کئی لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس کے باوجود چند شرپسندوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو انہوں نے 40 دن تک گھیرے رکھا، کھانا پانی بند کر دیا گیا، اور جب ان کمینوں کی اس سے ہوس پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے رات کی تاریکی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں انہوں نے انٹری کی۔ حضرت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، روزے سے تھے، یہ ظالم اندر گھس کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ کر ان کی بے حرمتی کی، اور ان کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے، اور خنجر لے کر کئی دفعہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے بھونکا، کئی دفعہ ان کے
جسم کو چھنی کیا، بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ کا کتنا دردناک واقعہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، اللہ کے نبی کے چہیتے ساتھی، رشتے میں اللہ کے نبی کے سسرے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو انہوں نے اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا تھا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان کے اندر نبیوں کے کمالات موجود تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان بھی اس گلی میں قدم نہیں رکھتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر ابلیس جا کر چھپ کر تاج میں بیٹھا ہوا ہے، جب تمہارا انتقال ہوگا نا تب وہ باہر نکلے گا، تب تک اس کی ہمت نہیں ہے باہر آنے کی۔ ایسے سیدنا عمر فاروق جن کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے 2 سپر پاور طاقتوں کی ناک کٹوا دی تھی، ان کا غرور اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا تھا حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں پر۔ ایسے عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، جو مسلمانوں کا کیپٹل تھا، راجدھانی تھا، فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں، نبی کی مسجد میں، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ ابو لولو نام کا ایک مجوسی آیا، ابو لولو فیروز، اسی لیے اپنے بچوں کا نام فیروز نہیں رکھنا چاہیے، یہ حضرت عمر فاروق کے قتل کرنے والے ملعون انسان کا نام ہے۔ فیروز، افروز، پرویز، یہ سب نام رکھنے کے نہیں ہیں، مجوسیوں کے نام ہے یہ، مسلمانوں کا نام رکھیں اگر رکھنا ہو تو، اور اگر کسی کا ہو تو بدل دے۔ آئی ڈی پروف اگر بدلانے میں تکلیف ہوگی تو آئی ڈی پر وہی نام رہنے دیں، لیکن بولنے میں، لوگوں کے بلانے میں اپنے نام کو بدل دے۔ چنانچہ ابو لولو فیروز فجر کی نماز میں پہلی صف میں گھس گیا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے چاقو سے ان کے اوپر حملہ کیا جو چاقو زہر کے اندر کئی دنوں سے رکھا ہوا تھا۔ جیسا ہی وہ چاقو آپ کے جسم میں گھسا تو پورا زہر، پورا پوائزن آپ کے باڈی کو پوائزنیٹ کر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد آپ کی شہادت پیش ہے۔ یہ 2-4 وہ واقعات ہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والوں کی شہادتوں کے واقعات ہیں، مگر آپ کو کہیں ان واقعات کا چرچا نہیں ملے گا۔ اور جب کبھی بھی محرم کا مہینہ آئے گا تو بچے بچے کے دل کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سامنے آئے گا۔ یہ دراصل شیعوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا، حضرت حسین کی شہادت کو ایسا بنا کر پیش کیا گیا کہ اسلام کے نام پر شہید ہونے والے تنہا حضرت حسین تھے، ان کے علاوہ کسی اور نے اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ ایک لمبی تاریخ ہے صحابہ کرام کی اسلام کے نام پر قربانیاں دینے کی۔ اللہ کے نبی کے ماننے والوں میں بعض وہ بھی تھے جن کو اسلام کے نام پر آگ میں ڈالا گیا، بعض وہ بھی تھے جن کے جسم کے ٹکڑے الگ الگ کاٹے گئے۔ حضرت حبیب بن زید کیسے مارا گیا ان کو؟ پہلے ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا، پھر ان کے کانوں کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، ان کی آنکھوں کے اندر چھرا گھونپا گیا، ان کی زبان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کو کاٹا گیا۔ زندہ انسان کی یہ زندہ انسان کے ساتھ یہ برتاؤ، ایسا تڑپا تڑپا کر ان کو مارا گیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
پھر اس کے بعد موت آئی ہوگی. پہلے جسم کے ایک ایک حصے کو موت کا شکار کیا گیا، اس کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون حیوان تھے وہ، کون درندے تھے جو ہمارے نبی کے صحابہ کو، ہمارے نبی کے چہیتوں کو انہوں نے ایسی تکلیف دی اور اپنی بھڑاس کو انہوں نے پورا کیا. مگر قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، دیا صحابہ نے. ان کی ماں کو معلوم ہوا کہ آپ کے بیٹے کو ایسے تڑپا تڑپا کر مارا گیا. ماں کو معلوم ہوا. ماں نے کیا کہا؟ ماں نے اپنے سینہ نہیں پیٹا، ماں نے اپنے بالوں کو نہیں نوچا. چیخنا چلانا، بیٹے کے موت کے غم میں واویلا کرنا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ایک شعر کہا. قیامت تک آنے والی ماؤں کے دلوں کے لیے سکون کا سامان. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کو ایسا ایسا تڑپا کر مارا گیا ہے تو انہوں نے کہا لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْبَعْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ. اسی لیے تو میں نے میرے بچے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ نبی کے دین پر کٹ کر مرے. اسی لیے میں نے اس کی تربیت کی تھی، اسی لیے میں نے میرے بچے کو پیدا کیا تھا، اسی لیے اس کو دودھ پلایا تھا، اسی لیے اس کی تربیت کی تھی. وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ. آج جب کہ وہ اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے، میں اللہ کے پاس اس کا بدلہ لے لوں گی. حضرت حبیب بن زید کی ماں کا شعر ہے یہ، ان کے انتقال کی اطلاع پانے کے بعد. آپ کو کہیں ملے گا یہ واقعہ؟ کہیں نہیں سننے میں آئے گا. کہیں کتابوں کے اندر عام طور پر نہیں ملے گا یہ واقعہ آپ کو. لیکن حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بڑی دردناک شہادت تھی. اللہ کے نبی کے چہیتے نواسے تھے حضرت حسین. ظالموں نے بڑی بے دردی سے ان کو مارا. ان کے گھر والوں کو ان کو پہلے اپنی قید کا شکار کیا، ان کا پانی بند کیا گیا، تڑپا تڑپا کر حضرت حسین کو مارا گیا. لیکن بعد کے زمانے میں حضرت حسین کی شہادت کا پروپیگنڈا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کی اس سے قبل 60 سالہ تاریخ کے اندر جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان ساری قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دیا جائے. اور ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے کہ محرم کے مہینے کی نحوست جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں ہم اپنے بچوں کی شادی نہیں کریں گے. نبی نے اپنی بچی کا نکاح اسی مہینے میں کیا تھا. اللہ کے نبی نے خود اپنے 11 میں سے آپ نے 1-2 نکاح اسی مہینے میں کیے تھے. جب یہ مہینہ نبی کی بیٹیوں کے لیے، نبی کے لیے، نبی کے صحابہ کے لیے منحوس نہیں تھا تو آج اس نبی کے ماننے والوں کے لیے مہینہ منحوس کیوں ہو گیا کہ آج کا مسلمان محرم کے مہینے میں نہ شادی کرنا چاہتا ہے اور نہ کوئی خوشی کا کام کرنا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ منحوس مہینہ ہے. ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الانسان یسب الدہر. انسان زمانے کو گالی دیتا ہے. ارے منگل کے دن یہ کام نہیں کرنا، منگل کا دن منحوس دن ہے. ہفتے کو نہیں کرنا، منحوس دن ہے. ارے 12 بجے یہ کام نہیں کرنا، منحوس وقت ہے. ارے محرم کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، سفر میں نہیں کرنا، منحوس مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان زمانے کو گالی دیتا ہے. کوئی وقت کو برا بھلا بول رہا، آپ کا وقت صحیح نہیں چل رہا. کوئی اگر پریشانی میں ہے، ہمارے سامنے اگر وہ اپنا دکھڑا سناتا ہے تو ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وہ جملہ کہتے ہیں جو جملہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ہم سوچتے ہی نہیں کہ سامنے والے کو تسلی دینے کے لیے خود کے ایمان کو بیچ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا آپ کا وقت صحیح نہیں چل رہا. اچھا صحیح دن نہیں چل رہے نا، اس لیے لوگ فون کر کے پوچھتے فلاں دن شادی رکھنا ہے، کر سکتے کیا؟ وہ
کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ فلاں دن شادی نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الانسان یسب الدہر، انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ وقت صحیح نہیں ہے، برا وقت ہے. انسان زمانے کو گالی دیتا ہے. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقت میں ہوں، دن میں ہوں، مہینہ میں ہوں، اور انسان مجھے گالی دیتا ہے. میں جیسا چاہتا ہوں ویسا اوقات کو عدلتے بدلتے رہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اسی لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. آج 10 محرم ہے، بڑا بابرکت دن ہے. آج کے دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. مگر محرم کے مہینے کی فضیلت یا 10 محرم کی فضیلت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جب اللہ نے 12 مہینے بنا دیے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو رمضان کے مہینے کے جیسا محترم مہینہ بنایا تھا، اور 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے تبھی سے بابرکت بنایا تھا. اسی لیے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا، بنی اسرائیل کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، بہت ستاتا تھا بنی اسرائیل کو فرعون. اور یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کے کوئی بھی فرعون کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کے لوگوں کو ستائیں گے، فلیش بیک میں جاؤ، جو باتیں بول رہا ہوں اس کو فلیش بیک میں لے کے جا کر سنو. دنیا کے اندر جب بھی جو بھی قوم کسی بھی قوم کو ستائے گی یا کسی بھی ملک کو پریشان کرے گی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ستانے والوں کو تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیں گے. اور جو مظلوم قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے اس قوم کو سربلندی عطا فرمائیں گے. چنانچہ سینکڑوں سال سے فرعون کا ظلم سہنے والی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو فریڈم، آزادی عطا فرمائی. لوگ آج کل آزادی مناتے ہیں نا، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں لوگ کہ اس دن ہمیں آزادی ملی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے کئی سالوں کے ظلم کے ماحول سے جو آزادی دی، وہ 10 محرم کا دن تھا. اسی لیے یہودی اس دن میں روزہ رکھتے تھے. جب اسلام آیا، مسلمانوں نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی روزہ رکھیں. صحابہ نے اللہ کے نبی کو اس کا علم دیا، اللہ کے نبی کو صحابہ نے اس کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ 10 محرم کو بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم سے آزاد ہونے کی خوشی میں بنی اسرائیل یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہودیوں سے بڑے فالوور تو ہم ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ایک دین کی اور ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور ہمارا بھی وہی مشن ہے، لہذا اس سے زیادہ حق ہم کو روزہ رکھنے کا ہے. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ 10 محرم کا تم بھی روزہ رکھو. اور چونکہ یہودی بھی روزہ رکھیں گے، مسلمان بھی رکھیں گے، تو دونوں میں برابری ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ برابری نہیں ہونی چاہیے، لہذا اس برابری کو ختم کر کر ان کے اور ہمارے روزے کے درمیان میں گیپ پیدا کرنے کے لیے تم 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو 9 محرم کا، یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو 11 محرم کا. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دن ایسا بابرکت دن ہے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اس دن جتنا زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ویسا ہی اکرام فرمائیں گے، برکتیں دیں گے، روزی روٹی میں برکت آئے گی. اسی لیے 10 محرم کا جو دن ہے، عام دنوں میں جو کھاتے تھے، آج کے دن ذرا اچھا کھائیے اور بیوی بچوں کو بھی کھلائیے. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے
تو اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں میں جو غریب لوگ ہیں اچھے اچھے کھانے ان کے گھر بھی پہنچائیے، کیونکہ آج کا دن خوشی کا دن ہے، کھانے کا دن ہے، کھلانے کا دن ہے، اور آج کے دن کھانے کھلانے سے برکتیں ہوگی روزی روٹی کے اندر. بڑا متبرک دن ہے آج کا دن. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت بھی 10 محرم کے دن آئے گی، اور وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو سمیٹ دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں پہنچائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا دن ذکر و اذکار کا دن ہے. ویسے بھی جمعہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے. چونکہ 10 محرم بھی ہے، استغفار کثرت سے کریں، چلتے چلتے استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں. چوتھا کلمہ پڑھیں، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل نمازیں پڑھیں، اور سب سے بڑی چیز آج کے دن توبہ استغفار کریں. کیونکہ سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا تھا. اس قوم کو جب خیال آیا تو اچانک وہ قوم توبہ کرنا شروع کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم جس قوم کے اوپر بھی عذاب بھیجے ہیں نا، پھر واپس نہیں لیے، وہ قوم کو تباہ کر کر چھوڑے. الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا. یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہمارا الگ برتاؤ تھا. وہ قوم جب گناہوں کے دلدل میں پھنس گئی تھی، ہم نے عذاب بھیج دیا. ہمارے عذاب کو دیکھ کر جب انہوں نے توبہ کیا اور ایمان کا اعتراف کیا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا دردناک، شرمناک اور ہیبتناک عذاب ہم نے ہٹا لیا. تو جب یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا ہوا عذاب توبہ کی برکت سے ٹل سکتا ہے، تو آج کا دن تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے. یہ مہینہ محرم کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا فیورٹ مہینہ ہے. آج کے دن جو انسان توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو برے فیصلے لکھ دیے تھے، روزی روٹی کے بند ہونے کے فیصلے، مہنگائی کے بڑھنے کے فیصلے، بیماریوں کے عام ہونے کے فیصلے، لوگوں کو ڈپریشن کا شکار ہونے کے فیصلے، دلوں کے اندر بے چینی کے مچلنے کے فیصلے، اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلوں کو واپس لے لیں گے، اور راحت کی، چین کی، سکون کی، مہنگائی کے کمی کی، بیماریوں کے دور ہونے کی، اور دلوں کے چین و سکون کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم اور خاص طور پر آج کا دن عاشورے کے دن کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.